کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں سنو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری تقدیر کسی مہینے یا دن کی مرہون منت ہے، تو آج اسلام کا وہ سچ سن لو جو تمہاری سوچ بدل دے گا۔ السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے ماہ سفر کی نحوست۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، گھر نہیں بنانا چاہیے، اور اگر یہ کام کیے جائیں تو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا واقعی سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کو ہر قسم کے وہم، بدشگونی اور جاہلانہ عقائد سے نکالا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مختلف چیزوں سے نحوست لیتے تھے۔ کوئی پرندے کی آواز سن کر سفر روک دیتا، کوئی کسی دن کو برا سمجھتا، اور کوئی کسی مہینے کو آفتوں کا مہینہ قرار دیتا تھا۔ انہی باطل عقائد میں ایک عقیدہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا بھی تھا۔ جب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باطل عقائد کا خاتمہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اپنے ذاتی اختیار سے میسر نہیں، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، جاہلیت کے باطل عقائد کی کوئی حیثیت نہیں، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سفر کو منحوس سمجھنا درست عقیدہ نہیں۔ یہ مہینہ بھی باقی تمام مہینوں کی طرح اللہ پاک ہی کا بنایا ہوا ایک مہینہ ہے۔ جس طرح محرم، ربیع الاول، رمضان اور ذوالحجہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، اسی طرح سفر بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ اگر کوئی مہینہ بذات خود منحوس ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت ضرور فرماتا، لیکن قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ قرآن کریم ہمیں یہ بنیادی عقیدہ سکھاتا ہے کہ نفع و نقصان صرف اللہ پاک کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے لیے بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی انسان کو فائدہ یا نقصان کسی مہینے، دن یا تاریخ کی وجہ سے نہیں پہنچتا، بلکہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں۔ اگر کسی کا کاروبار سفر میں نقصان کر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ مہینہ بھاری تھا۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو کہتے ہیں سفر کا اثر ہے۔ لیکن اگر اسی مہینے میں کسی کی شادی ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، کاروبار کامیاب ہو جائے یا گھر بن جائے تو پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ سفر نے خیر دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک وہم اور معاشرتی تصور ہے، دینی حقیقت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی سفر میں بڑے کام نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیں، کسی بزرگ کا ذاتی احتیاطی عمل اس وقت تک شریعت نہیں بنتا جب تک قرآن و حدیث سے اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ اسلام میں اصل دلیل قرآن، سنت اور معتبر فقہی اصول ہیں، نہ کہ عوامی روایات اور سنی سنائی باتیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص سفر میں شادی کرنا چاہے تو وہ مکمل طور پر جائز ہے۔ کاروبار شروع کرنا جائز ہے، سفر کرنا جائز ہے، گھر خریدنا یا بنانا جائز ہے، تعلیم کا آغاز کرنا جائز ہے۔ کسی بھی نیک کام کو صرف اس خوف سے چھوڑ دینا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، درست نہیں۔ البتہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ مسلمان کو ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو وہ بدشگونیوں سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر سفر منحوس نہیں تو پھر اس مہینے میں زیادہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ حادثات، بیماریاں اور مشکلات ہر مہینے میں پیش آتی ہیں۔ کبھی محرم میں، کبھی رمضان میں، کبھی شوال میں، اور کبھی سفر میں۔ انسان چونکہ پہلے سے سفر کو منحوس سمجھتا ہے،
اس لیے اگر کوئی واقعہ اس مہینے میں پیش آ جائے تو وہ فوراً اسے سفر سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے، دینی دلیل نہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توکل سکھایا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن دل کا اعتماد صرف اللہ پاک پر ہو۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کسی مہینے، دن، عدد یا تاریخ سے نہیں ڈرتا۔ اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہو۔ میرے عزیزو، شیطان انسان کو اللہ پر بھروسے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ جب انسان کسی مہینے کو منحوس سمجھنے لگتا ہے تو اس کا دل اللہ کی بجائے اوہام کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے بدشگونی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایمان کو کمزور کرتی ہے اور انسان کو خوف و پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔ لہٰذا آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھیں گے، خاص طور پر ماہ سفر کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو ترک کریں گے۔ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اللہ پر توکل کریں گے، اور ہر نیک کام اللہ کے نام سے شروع کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے وہم، بدشگونی اور جاہلانہ عقائد سے محفوظ فرمائے، ہمیں صحیح اسلامی عقیدہ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔